آنے والے ہیں ان کی وجہ سے میں چیزوں کو ریوائو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں، آپ لوگ بھی اپنی کاپیاں نکال لیں سب لوگ، اور چونکہ آپ ابتدائی علم پڑھ رہے ہیں، علم نحو اور صرف، میں آپ کو بتاؤں گا نحو اور صرف کیا ہے، پھر اس کے حوالے سے جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں نا وہ موٹا موٹا میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ صحیح؟ آپ نے میرے پاس 2 علم پڑھنے ہیں، ایک علم نحو پڑھنا ہے اور ایک علم صرف پڑھنا ہے۔ تو اس میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں بھائی کہ جیسے آپ پڑھتے ہو الحمد للہ رب العالمین، یہ جو جملہ ہے اس میں آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے، یہاں پہ پیش لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ زیر لگی ہے اور یہاں پہ زیر لگی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ بھئی پیش ہے، ادھر زیر ہے کچھ اور نہیں ہے، اور یہاں بھی زیر ہے کچھ اور نہیں ہے؟ تو اس کی بھی خاص ریزن ہے، اس کی بھی خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ کہاں سے آپ کو سمجھ آتی ہے؟ علم نحو سے آپ کو سمجھ آتی ہے۔ علم نحو وہ علم ہے جس کی مدد سے آپ زبر زیر پیش صحیح لگاتے ہیں اور جملوں کو صحیح جوڑتے ہیں۔ اور یہ جو ترتیب ہے نا، یہ الحمد پہلے آ گیا، یہ دوسرے نمبر پہ، یہ تیسرے نمبر پہ، یہ چوتھے نمبر پہ، اب رب العالمین کو آیا ادھر رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور للہ کو ہم ادھر رکھ سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ ان سوالوں کے جو جوابات ہیں آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ علم النحو میں۔ تو علم النحو کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کی مدد سے آپ کلمات کو جوڑتے ہو، کلمات کو کیا کرتے ہو؟ جوڑتے ہو، اور ان کو زبر زیر پیش صحیح دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو بتا دے گا علم النحو کہ بھئی کون پیش دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے، کون زیر دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے، کون زبر دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے، اور کلمات کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، آپ نے کس کلمے کو کس کے قریب رکھنا ہے اور کس کلمے کو آپ نے کس کلمے سے آپ نے دور رکھنا ہے، کن 2 کلمات کو آپ اکٹھا رکھیں گے ہر صورت میں، اور کون سے کلمات ہیں جن کو آپ دور کر سکتے ہیں، کون سے کلمات ہیں جن کا اثر جو ہے وہ تیسرے لفظ تک پہنچ سکتا ہے، اور کون سے کلمات ہیں جن کا اثر پیچھے پہنچ سکتا ہے، کون سے کلمات ہیں جن کا اثر پیچھے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو ساری باتیں یہ آپ علم النحو میں پڑھیں گے، اور یہ کوئی مشکل علم نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک جو میتھڈ ہے وہ اچھا ہو، اور آپ کو یہ سمجھو کہ یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا مباحث ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ چیزیں سمجھو تو آپ کو یہ مطلب آ جائے گا۔ اور علم جو صرف ہے، آپ کی وجہ سے میں ریوائز کر رہا ہوں، جو علم صرف ہے اس میں صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، یہ پھیرنے کا علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ پھیرنے کا علم ہے، یہ شکلوں کو چینج کرنے کا علم ہے، شکلوں کو چینج کرنے کا علم ہے۔ اب یہ دیکھیں حمد ہے، تو اس میں سے ایک تو یہ شکل ہے نا حمد، یہ جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں حمد، تو اس میں سے ایک اس کی شکل آتی ہے حامد، ایک شکل آتی ہے محمود، ایک شکل آتی ہے حماد، ایک شکل آتی ہے احمد، اور بھی بہت سی شکلیں ہیں، ایک شکل آتی ہے نحمد۔ اچھا، یہ جو ساری شکلیں ہیں یہ شکلیں کیوں بنائی گئی ہیں اور ان کے معنی میں کیا فرق ہے؟ ان کے معنی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ان میں سے جو بھی شکل ہے وہ خاص معنی دے رہی ہے۔ جیسے انگلش میں ٹینسز ہوتے ہیں، شکلیں جو ہوتی ہیں ٹینسز، اس کی وہ ٹینسز زمانوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ایسے یہ جو شکلیں ہیں ان میں سے اکثر جو شکلیں ہیں وہ زمانے کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہی کے ساتھ وینٹ لگاتے ہو، ہی وینٹ، شی وینٹ، تو یہ زمانہ ماضی ہے۔ ہی گوز، شی گوز، دے گو، یو گو، یہ زمانہ حال ہے۔ ہی ول گو، شی ول گو، دے ول گو، یو ول گو، یہ زمانہ مستقبل ہے۔ تو ایسے عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شکلیں ہیں وہ زمانہ حال، کچھ شکلیں زمانہ مستقبل، اور جو کچھ شکلیں وہ زمانہ ماضی کے بارے میں بتلاتی ہیں۔ تو یہ آپ علم پڑھیں گے، آپ کو شکلوں کا نالج ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا معنی ہے، حال والا معنی ہے یا مستقبل والا معنی ہے یا زمانہ ماضی والا معنی ہے۔ اور آپ یہ علم پڑھو گے، آپ جملوں کو صحیح جوڑو گے اور زبر زیر پیش جو ہے وہ آپ کو آ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور صحیح عربی جاننے کے لیے ان 2 علوم کا جاننا پلس ان کے ساتھ اور علوم ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ سارے علم آپ کو آ جائیں، اور جو ہم مدرسوں میں وہ پڑھتے ہیں، ابھی چونکہ سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ عربی آپ کو آنی چاہیے،
تو عربی آئے گی تو پھر عربی کے بارے میں جو تفصیلاً ہے نا وہ آپ پڑھ سکیں گے. تو اس لیے ابتدا میں یہ نحو صرف پڑھائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد آگے علم معنی بیان بدیع اور علم جو لغت ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو علم نحو ہے چونکہ یہ کلمات کے بارے میں ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لفظ سے ہوتا ہے. لفظ کے بارے میں لفظ کی تقسیم کرتا ہے اور لفظ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے موضوع جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو اور ایک ہوتا ہے محمد جس کا معنی نہیں ہوتا. عموماً جب ہم بولتے ہیں تو عموماً لفظ موضوع ہی ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات ہم محمد لفظ بھی بولتے ہیں. آپ کو میں نے مثال دے دی. بندہ کہتا ہے ہاں جی اور کوئی روٹی شوٹی کھاؤ گے؟ بندہ کہے نہیں روٹی نہیں شوٹی کھاؤں گا میں. اور پاجی کو پانی شانی پیو گے؟ آپ بولے نہیں پانی نہیں شانی پئیں گے. بھئی جو شانی ہے یا روٹی کے ساتھ جو آپ لفظ لگا رہے ہو وہ محمل ہے. اور علم نحو میں لفظ موضوع کی بحث ہوتی ہے. ہم ادھر آ جائیں گے محمل کا ہم دروازہ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے کیونکہ محمل میں بحث ہی نہیں ہے. محمل کا کوئی معنی ہی نہیں اس میں کیا بحث آپ نے کرنی ہے. اب جو لفظ موضوع ہے اس کے پھر آگے 2 قسمیں ہیں. یا تو وہ اکیلا لفظ ہوگا ٹھیک ہے اور یا پھر وہ زیادہ لفظ ہوں گے. اگر اکیلا لفظ ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اور اگر زیادہ لفظ ہوگا اس کا دوسرا نام مفرد ہے مفرد. اور اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مرکب اگر زیادہ لفظ ہوں گے تو. پھر یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی آپ کی وجہ سے میں ریوائز کر رہا ہوں. یہ بات ذرا الرٹ ہو کے بیٹھیں. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی اگر ایک لفظ ہوگا تو اس میں 3 صورتیں ہیں. یا تو اس میں صرف معنی ہوگا معنی یا اس میں معنی اور زمانہ 2 چیزیں ہوں گی. اور یا پھر یہ ہے کہ اس کا اپنا معنی نہیں ہوگا. جب دوسروں کے ساتھ ملائیں گے تو پھر آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی معنی سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب لفظ بولا جائے تو آپ کے ذہن میں اس کی شکل آ جائے. ٹھیک ہے. معنی ہونے کا یہ مطلب ہے. اب یہ دیکھیں میں نے کہا کرسی آپ کے ذہن میں یہ کھڑکیاں بند کرو باہر سے باہر ہے کھڑکیاں بند کر دے اٹھ کے بزرگوں اٹھ جاؤ. لو میں نے کہا کرسی آپ کے ذہن میں کرسی آ گئی. میں نے بولا کتاب آپ کے ذہن میں کتاب آ گئی. میں نے بولا کمرہ آپ کے ذہن میں کمرہ آ گیا. تو یہ معنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے تو اس کو کہتے ہیں اسم. کلمے کی ایک قسم اسم ہے. اسم وہ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا. میں نے بولا کتاب آپ کے ذہن میں کتاب آئی کوئی زمانہ بھی آیا نہیں آیا. اچھا ایک ہوتا ہے جس کی دوسری قسم ہے فعل. میں نے بولا یہ اسم میں کتاب ہم لکھ لیتے ہیں. آپ نا ساتھ ساتھ لکھا بھی کریں. یہ لوگ طالب علم نا کاپیاں ایسے بیٹھ جاتے ہیں بس سننے کے لیے. اگر آپ لکھیں گے آپ کا ہاتھ بھی کھلے گا چیزیں بھی پکی ہو جائیں گی. کتاب. اچھا جی فعل میں نے کہا اکالا اس نے کھایا اور تت باخو وہ کھانا پکائے گی. تت باخو. اب اس میں 2 باتیں سمجھ آئی. اکالا اس نے کھایا اس میں 2 باتیں سمجھ آئی. ایک کھانا ایک عمل ہے اور دوسرا زمانہ یہ کام زمانہ ماضی میں ہوا. تت باخو وہ پکاتی ہے یا پکائے گی. اب اس میں 2 باتیں سمجھ آئی. ایک پکانا اور ایک یہ کہ یہ کام اب ہوگا یہ زمانہ موجودہ میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں فعل جس میں معنی بھی ہو اور زمانہ بھی ہو. اور حرف جو ہوتا ہے جو تیسری شکل ہے وہ حرف ہے. تو حرف جو ہوتا ہے جب تک اس کو کسی کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں اس کا معنی سمجھ نہیں آتا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بولیں بھی نا وہ حرف بولیں تو آپ کے ذہن میں کوئی شکل نہیں آئے گی. فی کا معنی میں ہے. میں نے بولا میں آپ کے ذہن میں کوئی شکل آ گئی ہے. میں نے بولا اللہ پر. جب میں نے بولا الساتی چھت پر تو اب آپ کے ذہن میں شکل آ گئی ہے. میں نے بولا فی المسجد فی البیت فی المکان اب آپ کے ذہن میں شکل آ گئی ہے. گھر میں مسجد میں مدرسے میں. تو اس کو کہتے ہیں حرف. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کون سی؟ اسم فعل اور حرف. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں اکیلا معنی ہوتا ہے زمانہ نہیں ہوتا. اور فعل وہ ہوتا ہے جس میں معنی اور زمانہ دونوں ہوتے ہیں. اور حرف وہ ہوتا ہے جس میں معنی جس کا مستقل نہیں ہوتا. جب آپ دوسروں کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر اس کا معنی سمجھ آتا ہے. پھر ہم نے اسم کی قسمیں پڑھی تھیں. کون سی قسمیں پڑھی تھیں؟ ہم نے پڑھی تھیں اسم کی 3 قسمیں. ایک مصدر
اور ایک مشتق اور ایک جامد۔ آپ کو میں نے بولا تھا گردانے، آپ کو میں نے یاد کروائی ہیں کچھ، ہم دوبارہ ریوائز کریں گے۔ میں نے بولا تھا ضربن مارنا، اس سے آپ نے بنایا ضربہ، اس سے آپ نے بنایا یضربو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لفظ ہیں، اور ایک یہ لفظ ہے رجل، اور ایک یہ لفظ ہے کتابن۔ اب یہ جو ضربن ہے اس سے یہ لفظ بنا ہے، اس سے یہ لفظ بنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشتق۔ مشتق وہ لفظ ہوتا ہے جو مصدر سے بنتا ہے، اور مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے اور الفاظ بنتے ہیں۔ تو اس عمل سے ڈیفینیشن بھی سمجھ آ گئی، مصدر وہ ہوتا ہے جس سے اور لفظ بنتے ہیں، اور مشتق وہ الفاظ ہیں جو مصدر سے بنتے ہیں۔ اور جامد وہ ہوتا ہے جو نہ تو خود بنتا ہے کسی سے اور نہ اس سے اور لفظ بنتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جامد وہ ہوتا ہے جو نہ مصدر ہوتا ہے اور نہ مشتق ہوتا ہے۔ ہم نے پھر اس کے یہ پڑھا، پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کیونکہ ابتدائی طالب علم ہیں تو ان کو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکیں، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ بھئی وہ جو ہے نا وہ، کیونکہ ان کو معنی کا ہی پتہ نہیں ہے۔ جب معنی کا ہی پتہ نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا ان کو بھئی یہ اسم ہے یہ فعل ہے؟ تو علامات بتا دی گئیں۔ کیا بتا دی گئیں؟ علامات۔ علامات کا تعلق ہوتا ہے ظاہر کے ساتھ، جیسے بتا دیا جائے بھئی فلاں بندہ جو ہے وہ لمبا سا ہے، کالا سا ہے، چٹا سا ہے، چھوٹا سا ہے، موٹا سا ہے، پتلا سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلاں جو گھر ہے اس کے دائیں بائیں یہ وہ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اسم کی علامات اور فعل کی علامات یہ میں نے پڑھا دی ہیں، آپ لوگ ان کو نئے آنے والوں کو سمجھا دیں گے، اگر ان کو نہیں سمجھ آئے گا تو پھر میں ان کو سمجھاؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے یہ علامات آپ نے یاد کر لینی ہیں، اسم اور فعل کی علامات، اور حرف کی علامات تو بہت زیادہ ہیں نا، وہ بھی آپ نے ان کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ حرف کی علامات بہت زیادہ ہیں، وہ بھی آپ نے ان کو بتا دیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے مرکب کی بات پڑھی تھی۔ مرکب جس میں ایک سے زیادہ لفظ ہو، مفرد ایک لفظ ہو، مرکب ایک سے زیادہ لفظ ہو۔ اب مرکب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جو مرکب ہوتا ہے اس میں دو قسمیں ہیں، ایک مرکب مفید ہے اور ایک مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے، آپ کو میں نے یہ کہا تھا، مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو دو باتوں میں سے ایک بات کا پتہ چلے، یا تو خبر کا پتہ چلے یا طلب کا پتہ چلے، خبر کا پتہ چلے یا پھر طلب کا پتہ چلے، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں جب آپ بات سنیں، آپ کو کسی نہ کسی بات کا فائدہ ہو اور مزید وہاں پہ سوال پیدا نہ ہو، کوئی کویسچن ارائز نہ ہو، کوئی سوال پیدا نہ ہو، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ اب کیونکہ اس کی ڈیفینیشن میں نے کہا تھا دو باتیں آ رہی ہیں، یا تو خبر کا پتہ چلے اور یا پھر طلب کا پتہ چلے، اس لیے مرکب مفید کی کتنی قسمیں؟ دو، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی۔ جملہ خبریہ میں نے کہا تھا جس میں خبر دی جاتی ہے، اور خبر وہ ہوتی ہے جو سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، خبر وہ ہوتی ہے جو سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے جملہ خبریہ کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو، یا کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ جیسے جملہ خبریہ کی مثال یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یا قام زید، زید کھڑا ہوا، یہ دونوں جملے خبریہ ہیں۔ زید کھڑا ہے یا زید کھڑا ہوا، کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے زید کھڑا نہ ہو، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید کھڑا ہو اور میں نے سچ بولا ہو، ٹھیک ہے۔ اب جملہ خبریہ یہ دیکھیں، جملہ خبریہ یہ بھی جملہ خبریہ اور یہ بھی جملہ خبریہ ہے۔ اس میں شروع میں اسم ہے، اس میں شروع میں اسم ہے، علامات اسم کا پتہ ہے نا، اس کے اوپر تنوین آ گئی ہے تو یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، اور اس میں شروع میں فعل ہے، اس میں شروع میں کیا ہے؟ فعل ہے، مسند فعل ہوتا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا۔ تو اس لیے جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ اور اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا، انہوں نے چیزیں آرام سے پڑھی ہوئی ہیں، میں جلدی سے آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں، آپ دوبارہ ان سے پڑھیں گے، اگر نہیں سمجھ آئے گا پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ کو میں نے پھر یہ بتایا تھا، ترکیب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتانا کہ ایک لفظ کی پوزیشن کیا ہے، ایک لفظ کی پوزیشن کیا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ کی ترکیب کرو،
جملہ خبریہ کی ترکیب کرو تو اس میں نے کہا تھا وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. تو جملہ اسمیہ میں پوزیشن بتانے کے لیے پہلے کا نام رکھا ہوا ہے مبتدا. کیا نام رکھا ہوا ہے؟ مبتدا. آپ بولیں گے زیدن کیا ہے؟ مبتدا. اور قائمن کیا ہے؟ خبر. ویسے قائمن کی تفصیلی ترکیب کرتے ہیں وہ آگے چل کے آپ کو سمجھاؤں گا. ابھی آپ ابتدائی طالب علم ہو بیسک کام کریں گے. اب مبتدا خبر مل کے جملہ کون سا ہوتا ہے؟ اسمیہ خبریہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کام زید جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں پہلا فعل اور دوسرا فاعل ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں پہلا کیا ہوتا ہے؟ فعل اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فاعل. گرمی لگ رہی ہے ابھی پنکھا ہم چلاتے ہیں صرف 2 منٹ کے لیے. فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب جملہ خبریہ میں یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں 2 قسمیں تھیں اسمی اور فعلیہ. اب اس سے آپ کو ڈیفینیشن بھی سمجھ آ گئی. کیا مرکب مفید وہ ہوتا ہے جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو تو 2 باتوں میں سے ایک بات کا پتہ چلے, خبر کا یا پھر طلب کا. کتنی قسمیں؟ 2. جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ جس میں ساتھ جھوٹ کا احتمال ہو, جملہ انشائیہ جس میں ساتھ جھوٹ کا احتمال نہ ہو. جملہ خبریہ کتنی قسمیں؟ 2. اسمیہ اور فعلیہ. اسمیہ جس میں پہلا اسم ہو, فعلیہ جس میں پہلا فعل ہو. جملہ اسمیہ کے پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. جملہ فعلیہ میں پہلے کو فعل اور دوسرے کو فاعل کہتے ہیں. جملہ اسمیہ